بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج چمگادڑوں کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں، کچھ معلومات آپ کو فراہم کرنی ہے۔ چمگادڑوں کے بارے میں جو ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ اس کو پرندہ سمجھتے ہیں، جبکہ چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے پرندوں کی طرح اڑتا تو ہے لیکن اس کے پروں پر بال نہیں ہوتے، اس کے پر گوشت کے بنے ہوتے ہیں۔ چمگادڑ کے 20 سے 38 تک دانت ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مادہ چمگادڑ کو حیض بھی آتا ہے۔ چمگادڑ انڈے کے بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ بعض اوقات چمگادڑ اپنے بچے کو منہ میں لے کر اڑتی ہے تو اڑتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ بھی پلا لیتی ہے۔ ہر سال یہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ چمگادڑ کی بعض ایسی اقسام بھی ہیں جو 3 سے لے کر 7 بچوں کو بھی جنم دیتی ہیں۔ چمگادڑ انسان کی طرح ہنستی ہے اور مویشیوں کی طرح پیشاب کرتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر 10 سے لے کر 20 سال تک ہوتی ہے۔ کچھ اقسام کی عمر 41 سال اور کچھ تو ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہے۔ چمگادڑیں زیادہ تر گرم علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں سردیاں زیادہ پسند نہیں ہیں۔ دن کی روشنی میں چمگادڑ کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ رات کے وقت اپنے راستے کا اندازہ کرنے کے لیے چمگادڑ انتہائی تیز آواز نکالتی ہے۔ جب یہ آواز کسی چیز سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو جتنا وقت یہ پہنچنے میں لیتی ہے اس سے چمگادڑ اندازہ لگا لیتی ہے کہ رکاوٹ کتنی دور ہے۔ اس طرح سے یہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اسی لیے چمگادڑ باہر نکلنے کے لیے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتی ہے، اور یہ وہی وقت اس کی غذا کا ہے کیونکہ مچھر اس وقت اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ چنانچہ چمگادڑ ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر اپنے رزق کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں، لہٰذا ایک طالب غذا اور دوسرا طالب غذا کی خوراک بن جاتا ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک رات میں چمگادڑ 4 سے 11 ہزار کی تعداد میں کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے۔ ماہرین حیوانیات اس بات پر حیران ہیں کہ چمگادڑیں منہ سے ہی جنسی عمل کر لیتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں کر سکتا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ چمگادڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پیدا کیا۔ انہوں نے چمگادڑ کا پتلا بنایا اور پھر روح پھونک کر ہوا میں اڑا دیا۔ اڑتے وقت چمگادڑ جس طرف چاہے مڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ کی خوراک مچھر، مکھیاں اور مختلف درختوں کے پھل ہیں۔ دنیا میں چمگادڑوں کی 1200 سے زائد اقسام ہیں۔ ان سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چمگادڑ کی ایک اقسام ایسی بھی ہے جو انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہے اور ان کی خوراک صرف خون ہی ہے۔ تمام پرندے چمگادڑ سے نفرت کرتے ہیں، چنانچہ جو پرندے شکاری ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں اور جو پرندے شکاری نہیں وہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز حقیقت ہے وہ یہ کہ جانور کھاتا پیتا بھی منہ سے ہے اور مادوں کا اخراج بھی منہ سے کرتا ہے۔ چمگادڑ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ بڑی تیزی سے اپنی خوراک ہضم کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چمگادڑ کا وزن نہیں بڑھتا۔ ان کے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ پایا جاتا ہے جسے بطور کھاد استعمال کیا جاتا ہے اور دھماکہ خیز مواد میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر چمگادڑ کے بدن پر چنار کے درخت کا پتا یا شاخ لگ جائے تو یہ سن ہو جاتی ہے اور فوراً نیچے زمین پر گر جاتی ہے۔ چمگادڑ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ انہیں دن کے وقت غاروں یا پرانی عمارتوں یا درختوں پر سر نیچا کر کے لٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اسی حالت میں سوتی ہیں اور اسی حالت میں فضلہ خارج کرتی ہیں۔ یہ کئی مہینوں تک سوتی رہتی ہیں۔ جب یہ لمبی نیند سو رہی ہوتی ہیں تو ان کے جسم کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت یہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ چمگادڑیں 10,000 فٹ کی بلندی تک اڑ سکتی ہیں۔ چمگادڑ کی بعض اقسام گوشت خور بھی ہیں جو مچھلی کا گوشت کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ جما دینے والی سردی میں چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 11 مرتبہ دھڑکتا ہے، مگر اڑتے وقت
چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 1000 سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اسلام نے چمگادڑ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بہت سے مذاہب میں اسے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ چمگادڑ کی ایک قسم کو اڑن لومڑی کہتے ہیں، جسے دنیا کی سب سے بڑی چمگادڑ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کا وزن 2 پاؤنڈ ہے، یعنی کہ 1 kg، اور 6 فٹ لمبائی اور اس کے سر پر ہیں، اور یہ چمگادڑ درخت پر گھونسلہ بناتی ہے اور صرف پھل کھاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھونسلے کی قیمت اربوں روپے ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی چمگادڑ کو ویمپائر بیٹ کہتے ہیں، جس کی خوراک انسانی اور حیوانی خون ہے۔ ویمپائر بیٹ جبکہ کسی انسان یا جانور کا خون چوس لیتی ہے تو ان میں زہریلے مادے چھوڑ دیتی ہے، جس سے اس انسان کو پہلے ہلکا بخار، سر درد اور سانس میں تکلیف ہوتی ہے، اور آخر میں وہ دم گھٹنے یا کھانا پینا چھوڑ دینے سے مر جاتا ہے۔ ویمپائر بیٹ ہمیشہ یتیم بچے پالتی ہے، یعنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسری چمگادڑوں کے بچے بھی پالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر اب یہ سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ کینیا کے دیہی علاقوں میں جو لوگ اپنے دلانوں میں چمگادڑ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جادو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ویبالا کہتے ہیں کہ اگر آپ سوتی کپڑے پہنتے ہیں، چائے یا کافی پیتے ہیں، یا پھر مکئی سے بنی خوراک کھاتے ہیں تو چمگادڑوں سے آپ کا واسطہ ہے۔ البتہ چمگادڑوں کی وجہ سے دنیا ایک بہت ہی مہلک وبا کا شکار ہو چکی ہے۔ جی ہاں، میں کرونا وائرس کی بات کر رہی ہوں، جس سے حال ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھٹکارا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو میری انفارمیشن کیسی لگی بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔